السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، کل ہم نے سورۃ ناس کی کچھ الفاظ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اسماء کو، افعال کو علیحدہ کیا تھا۔ تو آج ہمارا سبق ہے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں قل کا لفظ مشترک ہے۔ جو مفہوم قل کا سورۃ ناس میں ہم نے پڑھا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے۔ قل اصل میں اقول تھا، تو گویا اکتب کی طرح یہاں الف حذف ہو گیا، تو اس کا معنی ہم نے کل پڑھا تھا کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ تو بعین ہی یہاں بھی قل کا وہی معنی ہوگا۔ اسی طرح سامعین دوسرے نمبر پہ اعوذ، اس کی تحقیق اب 3 مرتبہ آ چکی ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے سبق میں پڑھا تھا کہ اعوذ کیا ہے۔ پھر یہی لفظ قل اعوذ برب الناس میں آیا کہ مضارع کا واحد متکلم کا لفظ ہے اور جس کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، ان میں با حرف جارہ ہے، اور یہی جارہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھا، سورۃ ناس میں بھی، جس کا معنی ہے ساتھ وغیرہ۔ رب اسم ہے اور جس کا معنی ہے رب، یہ لفظ بھی سورۃ فاتحہ میں آ چکا ہے اور سورۃ ناس میں بھی۔ یہاں جو ایک نیا لفظ آیا ہے سامعین، وہ ہے الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق، تو قل اعوذ برب، یہاں رب تک تقریباً الفاظ ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ الفلق اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، جس کا معنی ہے صبح۔ اب ہم قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ پہلے اسی ایک آیت کا کر دیتے ہیں۔ تو قل کا معنی ہوگا کہہ دیجئے یا کہو، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، من حرف جارہ جس کا معنی ہے سے۔ شر یہ لفظ سورۃ ناس میں بھی آ چکا ہے، اسم ہے بمعنی شر، اور ما یہ موصولہ ہے جس کا معنی ہے جو یا چیز۔ یہاں من شر ما خلق، خلقا یہ ایک فعل آ گیا ہے نیا۔ کتبہ ماضی کا پہلا لفظ، کتبہ اس نے لکھا، یہاں خلقہ کا معنی ہوگا اس نے پیدا کیا۔ اب من شر ما خلق کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب یہاں اس نے پیدا کیا، خلقہ کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس چیز یہ ما، شر کا معنی شر، من کا معنی سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ سامعین تیسرے نمبر پہ ومن شر غاسق اذا وقب، اور ومن شر غاسق اذا وقب، وہ حرف جارہ جس کی تحقیق پہلے ہو چکی ہے، من یہ بھی حرف جارہ، تو شر اس کی تحقیق بھی وہی کہ اسم ہے بمعنی شر۔ غاسق اسم ہے جس کا معنی ہے اندھیری رات، چونکہ ہم نے یہ علامت پڑھی تھی کہ الف لام ہو یا تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ ومن شر غاسق، قاف کے نیچے 2 زیریں ہیں، تو یہاں معنی ہوگا اندھیری رات۔ اذا کا معنی ہم نے پہلے دن کچھ الفاظ لکھوائے تھے جن کا معنی ہے جب۔ وقبہ یہ ایک لفظ ہے ماضی کا، کتبہ کی طرح اس نے پیدا کیا، وقبہ کا مطلب ہوگا وہ پھیل جائے۔ تو سامعین اس صورت مبارکہ میں ابھی جو ہم نے اب تک جن آیت مبارکہ کے الفاظ دیکھے تھے، ان میں سے فعل کا تعلق پہلے نمبر پہ قل کے ساتھ ہے، دوسرے نمبر پہ اعوذ، ان کی تحقیقیں ہو چکی ہیں۔ آج جو نئے فعل آئے ہیں، پہلے نمبر پہ خلقہ، اس نے پیدا کیا،
اور دوسرے نمبر پہ وقبہ، وہ پھیلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق ماضی کے پہلے لفظ کے ساتھ ہے۔ اب ومن شر غاسق اذا وقب کا ترجمہ ہوگا کہ اور اندھیری رات کے شر سے، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ پھیل جائے۔ تو پیچھے بات ہو رہی تھی میں پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اس طرح دعا مانگو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ تو سامعین، بقیہ جو دو آیتیں ہیں انشاءاللہ ان کو پھر کل دیکھ لیں گے۔ آج کا جو ہمارا عربی تکلم کے حوالے سے کچھ الفاظ ہیں، سب سے پہلے تو گنتی ہے۔ نمبر 1 واحد، 1، اثنانی، 2، ثلاثتن، 3، اربعتن، 4، خمستن، 5، ستتن، 6، سبعتن، 7، ثمانیتن، 8، تسعتن، 9، اور عشرتن، 10۔ یہ قرآن مقدس میں جہاں واقعات بیان ہوئے ہیں تو گنتی کے حوالے سے کہیں واحد کا لفظ، کہیں اثنان، کہیں ثلاثہ، کہیں اربعہ کا لفظ آیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی سامعین ہم ان کو بھی اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے تاکہ ترجمہ صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح سامعین دوسرے نمبر پہ ہمارے جو الفاظ ہیں ان کا تعلق یہ ہفتے کے دنوں کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر اتوار، اس کو عربی زبان میں یوم الاحد کہتے ہیں، پیر یوم الاثنین، منگل یوم الثلاثہ، اور بدھ یوم الاربعہ، جمعرات یوم الخمیس، اور جمعہ یوم الجمعہ، اور ہفتے کو یوم السبت کہتے ہیں۔ تو گویا یوم الاحد یا یوم السبت، اس طرح ہم ہفتے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربع، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ تو گنتی اور ہفتوں کے دنوں کے حوالے سے یہ الفاظ، یہ بھی قرآن مقدس میں جب کہیں واقعات بیان ہوئے ہیں تو اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔